الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده، أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب تصلي عليه. ادب گاہست زیر آسماں درش نازک در، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا، بمصطفیٰ غرساں خیش را کہ دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے، ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. ان کو لانا ہو تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے، پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے، اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے. پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے، اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے. پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے، اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے. گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجئے. باد سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے، باد سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے، کیا نہ کیجئے ہائے اب کیا کیجئے، کیا نہ کیجئے ہائے اب کیا کیجئے. باد سید ہاتھ مل کر کہہ پڑے، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت و عالیہ رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائے. سیدنا مولانا محمد صلی علیہ. ایک بار اور ہدیہ درود شریف پیش فرما دے. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور درود شریف کا نذرانہ پیش کر دو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کو باقر کو ترغب صلی اللہ. آپ کے لیے میں کوئی نیا نہیں ہوں،
آپ خوب جانتے پہچانتے ہیں، میری عادتوں سے بھی آپ واقف ہیں۔ 12 بجے سے زیادہ نہیں بولتا۔ اب 12 بجنے میں کتنا باقی ہے؟ لیجیے صاحب بول پڑے کہ 20 منٹ باقی ہے، یعنی 20 منٹ کے بعد 12 بج جائیں گے۔ میں کہہ کیا رہا تھا وہ سمجھے کیا؟ میں کہہ رہا تھا کہ چہرے پر 12 نہیں بجنا چاہیے، وہ سمجھے گھڑی میں۔ گھڑی بجایا کرے اس کا کیا ہے، چہرے پہ نہیں بجنا چاہیے۔ اور جہاں یہ بات کہتا ہوں وہاں یہ بھی بتا دیتا ہوں، پہچان جب آپ کا منہ بند ہو آنکھ کھلی ہو تو سمجھو کہ 12 نہیں بجے، وہ آنکھ بند ہو جائے منہ کھل جائے تو سمجھ لو 12 بج گئے۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ میں جس قوم سے مخاطب ہوں اس کے 12 کبھی نہیں بجتے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میدان کربلا میں اس کے 12 نہیں بجے، جب بدر و حنین کی منزلوں سے گزرے اور 12 نہیں بجے، اب کون سا زمانہ ہے جو ان کے 12 بجا دے؟ سبحان اللہ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر۔ ہاں ایک قوم ایسی ہے جس کے 12 بجتے ہیں، ایسا بجتے ہیں کہ لفظ 12 ہی سے اسے چڑ ہو گئی کہ 12 کا لفظ بولنا بھی وہ گوارا نہیں کرتے۔ ٹھیک 12 بجے کسی نے اس قوم کے ایک فرد سے پوچھا کیا بجے؟ سردار جی کیا بجے؟ ٹھیک 12 بجے۔ تو فوراً جواب دیتا 11:60 ہوئے، 12 نہیں بولا، 11:60 ہوئے۔ اتنا گھبراتے ہیں 12 کے لفظ سے۔ مگر ہمارے لیے تو 12 کا عدد بہت مبارک ہے۔ اگر 12 نہ ہوتا تو 12ویں والا کہاں ملتا؟ اور بغیر 12 تک پہنچے ایک کا پتہ کہاں سے ملتا؟ ایسی کوئی سوئی نہیں ہے جو 12 کو چھوڑ کے ایک تک پہنچ جائے۔ دیکھا آپ نے تو وہیں سے تو پتہ چلتا ہے۔ تو ہمارے لیے مبارک ہے، جہاں لوگوں کا سفر ختم ہوتا ہے وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سوچئے اس ملک میں ہم کو جتنا کرچ کیا جا رہا ہے اور مختلف انداز سے جتنا مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری قوم ہوتی تو مٹ جاتی، مگر ہماری ہریالی میں فرق ہی نہیں آ رہا، ہماری شادابی میں کوئی آنچ ہی نہیں آ رہی ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے ہماری شادابی کو، ہماری ہریالی کو، ہماری سبزی کو تم کبھی نہیں مٹا سکتے، اس لیے کہ اس کو نسبت ہے گنبد خضرا کی ہریالی سے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بصلی یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے۔ مزارات و گنبد کے دشمن جو قوم ہے اس میں گنبد خضرا، سبحان اللہ۔ اس قوم کے بیچ میں گنبد خضرا انوار و برکات کی بارش کر رہا ہے۔ تو ہمارا تعلق تو اس ہریالی سے ہے جو گنبد خضرا سے چھن کے آتی ہے۔ اور سرکار نے بھی اچھی بات فرمائی کہ مومن کی مثال جب پوچھی، ایک درخت ہے جس کی مثال بالکل مومن کی ہے، بتا سکتے ہو کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ذہن میں بات تو آ گئی تھی
مگر ادباً خاموش رہے، اور سرکار کی زبان سے جو بات نکلے گی اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ سرکار سے واللہ ورسولہ عالم، یہ صحابہ کا ادب تھا۔ جب سرکار کچھ ارشاد فرماتے ہوئے ہی عرض کرتے ہے النخلہ، یہ کھجور کا درخت جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے مومن۔ سرکار نے فرمایا کلام بلاغت نظام کے نقطے تو آپ سمجھتے رہیں، چند باتیں جو سمجھ میں آئیں کہ کھجور کے درخت میں مومن میں مناسبت کیا ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ جب خزاں کا موسم آتا ہے، جب بہار کا موسم جاتا ہے اور خزاں کا موسم آتا، سارے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، کھجور کے پتے نہیں جھڑتے، لہذا وہ سدا بہار ہوتا ہے۔ مصیبتوں کے تھپیڑے گرم گوارائیں کھاتا ہے، ہوائیں کھاتا، مگر ویسے ہی رہتا، وہ پتے جھڑنے والے نہیں۔ اور دوسری مناسبت ہم نے یہ پائی کہ کھجور کے پھل میٹھے بہت ہوتے ہیں، مومن کے اخلاق بہت میٹھے ہیں، اتنی شیرینی۔ اور تیسری مناسبت یہ کہ مدینہ شریف کی کھجور یہاں تک پہنچتی ہے اور ہم اس کو کھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس کے برکات حاصل کرتے ہیں، تو مومن کا فیض بھی دور دور جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جہاں فیض کی پیداوار ہو وہیں تک محدود ہو، پیدا ہو رہا فیض نکل رہا مدینے میں، آ رہا ہندوستان میں، تو مومن کا فیض دور دور جاتا ہے۔ اور تیسری مناسبت یہ نظر آئی کہ کھجور میٹھے بہت ہیں، مگر قرینے سے حاصل کرو، درخت سے الجھنے کی کوشش مت کرو، شرافت سے لو، میٹھی کھجوریں لو، رحماء بینہم کا مزہ لینا ہے تو انسانیت کا مظاہرہ کرو۔ دیکھا آپ نے کیوں کہ کھجور کے پتے بڑے نکیلے بھی ہوتے ہیں، الجھنے والوں کے لیے وہ خنجر بھی بن جاتے ہیں۔ ہم اگر ایک طرف رحماء بینہم کی مٹھاس لیے ہوئے ہیں تو اشداء علی الکفار کی شدت بھی لیے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار ہی نے وہ شادابی دے دی ہے، در مصطفیٰ سے وہ ہریالی ہمیں ملی ہے جو کسی زمانے میں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو بجا کرے دوسروں کے بارہ، ہمارے تو نہیں بچتے۔ ویسے ایک بات اکثر و بیشتر میں پوچھتا رہتا ہوں، اکثر محفل میں، یورپ کنٹریز میں، امریکہ میں، ہر جگہ، افریقہ گیا، ہر جگہ میں نے سوال کیا، ابھی تک مجھے اطمینان بخش جواب نہیں ملا کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو یہ گھڑی کو 12 پر کیوں ختم کیا؟ 12 کے بعد 13 بجنا چاہیے، 13 کے بعد 14 بجنا چاہیے، 14 کے بعد 15 بجنا چاہیے، پھر 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24۔ 24 تک بات جانی چاہیے نا۔ جب 24 گھڑی ہے تو 24 تک بات جانیے، 12 پر کیوں ختم کر دیا؟ تو تمہیں کبھی موقع ہو تو HMT والوں سے پوچھنا، سوئٹزرلینڈ والوں سے پوچھنا، جاپانی اور جرمنی گھڑی سازوں سے پوچھنا کہ آخر ان کو 24 والے سے کیا اختلاف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ یہ عدد انہیں کیوں نہیں پسند ہے، یہ پوچھ لینا، کوئی بتائے گا تو ہمیں بھی بتا دینا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو اتنا تو اطمینان ہے کہ اس قوم کے 12 نہیں بجتے۔ تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، نہایت مہربان، بخشنے والا، انصاف کے دن کا مالک۔
نہایت ہی مشہور و معروف سورہ مبارکہ کی چند آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ الحمد، تمام تعریف۔ اردو زبان کی بیچارگی آپ دیکھیں، کہ ایک ہی لفظ سے کتنا کام لیتے، مگر عربی زبان میں ہر لفظ اپنا نیا مفہوم رکھتا ہے۔ آپ پوچھیں حمد کے معنی تعریف، مدح کے معنی تعریف، ثنا کے معنی تعریف، منقبت کے معنی تعریف، وصف کے معنی تعریف، شکر کے معنی تعریف، ایک ہی لفظ لے کر کے کچھ قید و بند کر کے وہی تعریف، مگر عربی زبان کا یہ کمال ہے کہ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں ہر ایک کے لیے الگ لفظ۔ اسی لیے وہ ترجمہ مجھے زیادہ پسند آیا جس میں حمد کا کوئی ترجمہ ہی نہیں کیا۔ آپ یوں کہیں تمام تعریف اللہ کے لیے، ترجمہ تو ہو گیا، اس ترجمے کو ہم غلط نہیں کہتے، مگر وہ ترجمہ واقعی پسندیدہ ہے جس میں یہ تمام حمد اللہ کے لیے، اس لیے کہ حمد جس تعریف کو کہتے ہیں اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کی ترجمہ نہیں کر سکے۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جس کے اوپر تعریف کا کوئی درجہ ہی نہ، لہذا یہ اسی ذات کے ساتھ مخصوص ہے جس کے اوپر کمال کا کوئی درجہ نہ۔ تو تمام ہم، مگر ہم آپ کو کیسے سمجھائیں، ہمیں تو بار بار تعریفی ہی کا لفظ استعمال کرنا ہے، اس لیے کہ تقریر ہم اردو میں کر رہے ہیں۔ اب اور میں آپ کے ساتھ آسانی کروں، آپ کسی کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تمام ہم، تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے، یہ تو دعویٰ ہوا نا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ کسی کی جب تعریف کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ تو اب جب ساری تعریفوں کی قسمیں آپ کے نظر کے سامنے آئیں گی تو پھر آپ سمجھیں گے کہ واقعی تمام تعریف کیوں مخصوص ہے۔ تو کبھی تعریف کی جاتی ہے ذاتی خوبیوں پر، کسی میں ذاتی کمال آپ نے دیکھا، تعریف کی ذاتی کمال، ذاتی خوبی دیکھ کر تعریف کی جاتی ہے۔ اور کبھی تعریف کی جاتی ہے احسان کے بدلے، کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، بالفعل احسان کر رہا، تب بھی آپ تعریف کرتے ہیں۔ اور کبھی تعریف کی جاتی ہے احسان کی امید پر، آئندہ کرے گا، آج تعریف کر لو، آئندہ وہ ہمارے ساتھ احسان کرے گا۔ تعریف کی یہ مواقع ہے۔ اور کبھی تعریف کی جاتی ہے نقصان سے بچنے کے لیے، اس کی خوب تعریف کرو تاکہ اس کے نقصان سے ہم بچے رہیں، فی الحال بچے رہیں، بالفعل بچے رہیں۔ اور کبھی تعریف کی جاتی ہے کہ آئندہ ہم اس کے نقصان سے بچے رہیں۔ یہ چند شکلیں ہیں نا تعریف کی۔ اب ہر زاویے سے آپ غور کیجئے، اگر تم کسی کو
کہ تعریف اس لیے کرتے ہو ذاتی خوبی، تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا میں اللہ مستجمع بجمیع صفات الکمال، تمام کمالات تمجیدی و کمالات تنزیہی کا جامع، خوبی کی وجہ سے اگر تم تعریف کرنا چاہتے تو مجھ سے بڑا خوبی والا کون؟ اور اگر تم نے احسان کے بدلے تعریف کرنے کے عادی ہو تو میں رب العالمین، سارے عالم کا پالنہار، سارے عالم کی تربیت فرمانے والا، سارے عالم کا رب مالک، مسلسل احسان وہ کر رہا ہے۔ تو اگر احسان کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے تو اس تعریف کا بھی وہی مستحق ہے۔ اور آئندہ تمہیں احسان کی امید ہے، اس پر تعریف، تو وہ رحمان، بے پناہ رحم فرمانے والا، رحمان الدنیا والآخرہ۔ تو اگر تم اس لیے تعریف کرتے ہو کہ آئندہ ہمیں احسان، اس سے بڑھ کر احسان فرمانے والا کون؟ اور اگر نقصان سے بچنے کے لیے تم تعریف کر رہے ہو تو وہ رحیم، بخشنے والا، تم غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہو، بخش رہا، تمہاری غلطیوں کو چھپا رہا، کتنا تمہیں نقصان سے بچا رہا ہے، نقصان سے بچا رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی عذاب تو نہیں آ رہا تمہارے اوپر؟ اور اگر تم اس لیے تعریف کرنا چاہتے ہو کہ آئندہ نقصان سے بچیں، تو انصاف کے دن کا مالک یہی ہے، وہاں بھی اگر نقصان سے بچائے گا تو یہی۔ تو تعریف کرنے کے جتنے شوشے گوشے ہیں ان سب کو دیکھو تو ہر طرح کی تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ یہ تو ایک اجمال تھا، اس کی تفصیل میں آپ کی طرف لے جاؤں گا۔ اللہ، کیا کوئی تعریف کر سکتا ہے خدا کی؟ دیکھو، تعریف کے لیے معرفت ضروری ہے، جس کی جتنی معرفت اس کی اتنی ہی اچھی تعریف، جو پہچانے ہی نہ وہ تعریف کیا کرے گا؟ اور جس کی معرفت کامل اس کی تعریف بھی کامل۔ تو سب سے کامل اگر کوئی تعریف خدا کی ہے تو وہی ہے جو خدا نے خود اپنی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہ گیا مخلوقات کا معاملہ، تو مخلوقات میں خدا کی معرفت والا اگر کوئی ہے تو صرف ایک ہے، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے۔ صرف ایک ذات ہے جو سب سے زیادہ معرفت والا، اور میں صرف دعویٰ ہی نہیں کرتا اور نہ زور خطابت دکھانا چاہتا ہوں، ہر دعوے کے پیچھے الحمدللہ دلیل رکھتا ہوں۔ بتاؤ، اشہد اللہ الہ الا اللہ تو سبھی کہتے ہیں نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، گواہی دیتے ہو نا؟ دیکھا کبھی؟ اتنی زوردار گواہی دے دی بے دیکھے۔ اور آپ سے میں کیا شکوہ کروں، دیکھا تو کسی نے نہیں، انبیاء و مرسلین نے بھی نہیں دیکھا، حضرت جبرائیل اور میکائیل نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ دیکھنے کی تمنا کی تھی، ذات کی نہیں، صفات کی تجلی کتاب نہ لا سکے۔
ذرا سا دیکھیے تو اب یہ جتنے تعریف کرنے والے ہیں ان کی تعریف کی بنیاد علم ہے، مشاہدہ نہیں ہے۔ علم اور چیز ہے، مشاہدہ اور چیز ہے۔ سن کر تعریف کرنے والا اور ہے، دیکھ کر تعریف کرنے والا اور ہے۔ بہت ساری راز کی باتیں دھیرے دھیرے کھلتی جائیں گی بیان کے دوران ہی میں۔ دیکھو سرکار رسالت نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور۔ تفسیر روح البیان کے اندر لفظ شاہد کی جب وضاحت فرمائی تو ایک فقرہ اس کا یاد کریے، لما كان اول مخلوق خلقه الله تعالى كان شاهدا بوحدانية الحق وشاهدا بما اخرج من العدم الى الوجود۔ جب رسول اول مخلوق تھے تو انہوں نے خدا کی وحدانیت کا بھی مشاہدہ کیا، اور جو کچھ پیدا ہوتا گیا عدم سے وجود میں آتا گیا سب کو دیکھتے گئے۔ وحدانیت کا مشاہدہ یہ بہت نازک چیز ہے۔ ایک ہے واحد کو دیکھنا اور ایک ہے وحدانیت کو دیکھنا، ایک ہے احد کو دیکھنا، ایک ہے احدیت کو دیکھنا، ایک ہے بے مثل کو دیکھنا، ایک بے مثلی کو دیکھنا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنت میں سارے ایمان والے واحد کو دیکھیں گے، وحدانیت نہیں دیکھیں گے۔ واحد کو دیکھیں گے، وحدانیت نہیں دیکھیں گے۔ وحدانیت دیکھنے والی نظر تو ایک ہے، نگاہ مصطفیٰ۔ اس لیے کہ ہم لوگ کب پیدا کیے گئے؟ جب سب چیز پیدا ہو چکی۔ تو اب ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ پہلے کون، اس لیے کہ ہم خود سب کے آخر ہیں۔ آپ سوچیں مجھ سے اگر آپ پوچھو کہ یہاں پہلے کون آیا، میں بتا پاؤں گا؟ کیونکہ میں تو خود آخر میں آیا۔ اب جو میں بتاؤں گا وہ میرے علم کی بات ہوگی، قیاس کی بات ہوگی، مشاہدے کی بات نہ ہوگی۔ میں سوچ کے بتاؤں گا بھئی اسٹیج بنانے والے پہلے آئے ہوں گے، منتظمین پہلے آئے ہوں گے، اسٹیج سیکریٹری صاحب پہلے آئے ہوں گے، مگر یہ مشاہدے کی بات نہیں۔ اور سب کے پہلے اگر میں ہی آ کے بیٹھ گیا ہوتا تو اب جو آ رہا سب کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے پہلے بتانا کا معاملہ ایسا مشکل کام ہے، آج تک لوگ نہیں بتا پاتے ہیں کہ پہلے مرغی کی پہلے انڈا، اگر مرغی تو انڈا کیسے، انڈا تو مرغی کیسے۔ ہم سب کی آخر میں ہم کیا جانیں؟ تو آخر میں جو پیدا ہوگا اس کا فیصلہ علم کا تو فیصلہ ہو سکتا ہے، مشاہدے کا نہیں ہوگا، مگر اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرش، نہ عرش، نہ شمال، نہ جنوب، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ مکان، نہ مکانیات، نہ مادہ، نہ مادیات، نہ زمانہ، نہ زمانیات، نہ عرش، نہ عرشی، نہ ملائکہ، نہ لوح، نہ قلم، اور نور مصطفیٰ۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے مخلوق میرا نور۔ تو مجھے بتاؤ جب نور مصطفیٰ پیدا ہوا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے کیا دیکھا؟ واحد کو دیکھا۔ اس
اس کی وحدانیت کو دیکھا، احد کو دیکھا، اس کی احدیت کو دیکھا، بے مثل کو دیکھا، اس کی بے مثلی کو دیکھا، یکتا کو دیکھا، اس کی یکتائی کو دیکھا، اس کے سوا کوئی تھا ہی نہیں تو دیکھتا کس کو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، تو وہ وحدانیت اور احدیت کا دیکھنے والی اگر کوئی نگاہ ہے تو وہ نگاہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، وہ دیکھنے والے، بقیہ سب سننے والے، تو دیکھنے والے کی تعریف وہ اور ہے، سننے والوں کی تعریف اور ہے۔ اب راز کھل گیا، وہ دیکھنے والے تھے نا، اسی لیے آخر میں بھیجا گیا۔ سننے والے پہلے آئے، دیکھنے والا آخر میں آیا، اور دیکھنے والے کا کام کیا ہے؟ سننے والوں کی تصدیق کر دے، تائید کر دے کہ جو سننے والے کہہ گئے وہ سب صحیح۔ دیکھا، حضرت آدم نے بھی کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، دیکھا نہیں۔ سارے انبیاء کلمہ پڑھتے رہے، دیکھا نہیں۔ سب سنی ہوئی گواہی، تو ضرورت تھی ایک دیکھنے والے کی جو ان گواہیوں کی تائید و تصدیق کر دے۔ اس کو آخر میں بھیجا، اور واقعی دیکھنے والوں کو آخری میں بھیجنا تھا۔ پہلے اگر بھیج دیا ہوتا تو سننے والوں کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی؟ جب دیکھنے والا پہلے آ جائے تو سننے والی کی کون سنتا؟ ارے آپ خود دیکھیں، رمضان شریف کا جب آخری دن ہوتا ہے تو لوگ چاند نکالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی آنکھ کمزور ہے تو وہ سرمے کا بھی استعمال شروع کر دیتا ہے، اور کوشش کرتا 28 سے تیاری، اور 29 کو تو نکال ہی دینا، فرق نہ آنے پائے۔ اور زیادہ محنت وہ کرتے ہیں جو پورا رمضان کھائے بیٹھے ہیں، بڑی آنکھ تیز ہے، بڑی تندرست آنکھ لے کر کے بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آئے آپ کے مفتی صاحب کے پاس، آپ کے مدرسے کے مفتی صاحب کے پاس آئے، مفتی صاحب چاند ہو گیا؟ تم نے دیکھا؟ نہیں، میں نے فلاں سے سنا۔ اچھا، اس کو بلاؤ۔ وہ بھی آیا، چاند ہو گیا؟ ہو گیا، تم نے دیکھا؟ نہیں، فلاں سے سنا۔ اس کو بلاؤ۔ ایک سننے والے کے پیچھے دوسرا سننے والا، دوسرے سننے والے کے پیچھے تیسرا سننے والا، یہ سننے والے چلے آ رہے، مفتی کا قلم نہیں چل رہا، نہیں چل رہا۔ آخر میں آیا، دو آگے، اے مفتی صاحب ہم نے دیکھا۔ جب شہادت اپنے نصاب کو پہنچ گئی، مفتی کو اطمینان حاصل ہو گیا، فوراً انہوں نے مسئلے شریعہ فتوے کے الفاظ شروع کیے، عید کا ایک حکم دیا، دوسرے دن عید کا حکم دیا، اعلان کی عبارتیں لکھنا شروع کر دیا۔ پھر نہیں پوچھا کسی اور کو بلاؤ، دیکھنے والا آ گیا ہے نا، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے والا آ گیا ہے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے میں ایک صاحب اور آ گئے، اے مفتی صاحب میں نے بھی سنا ہے۔ ارے بے وقوف، تو تجھے پہلے آنا تھا، اب تو مجھے دیکھنے والا مل گیا، اب تیری کون سنے گا؟ اگر تو نے واقعی سنا تھا تو تجھے پہلے آنا تھا، یہ بعد میں کہاں سے آ گیا؟ یہ بعد میں کہاں سے آ گیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے رسول کے بعد اگر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ میں نبی ہوں، بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈالڈا یہ کہے میں گھی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ دیکھنے والا آ گیا، اسی لیے دیکھنے والے کو روک رکھا تھا، دیکھنے والے کو بھیجا سب کے آخر میں۔ تو دیکھنے والی جب ایک ہی نگاہ ہے تو جو تعریف خدا کی رسول عربی کریں گے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور خدا کی بارگاہ میں بھی رسول کی حمد اتنی مقبول ہے، رسول کی حمد اتنی مقبول ہے
کہ اب سب سے کہا کہ اسی حمد کی نقل کرو، اسی حمد کی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں خدا کے گن گاؤں ویسے تو گا، جیسے میں نماز پڑھوں ویسے تو پڑھ، جیسے میں عبادت کروں ویسے تو کر۔ اپنی عبادت کا پابند اس لیے کیا ہے کہ انہی کی عبادت تو مقبول ہے، ان کی عبادت سب سے زیادہ مقبول ہے، ان کی معرفت کامل، حمد محمد للہ رب العالمین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی خدا کی تعریف ہے۔ ارے تم جو تعریف کرتے ہو یہ خدا کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ خود تمہارا کلام قابل تعریف ہوتا ہے۔ اپنی تعریف جتنی چاہو کرا لو، خدا کی جب معرفت ہی نہیں تو تعریف کیا کرے گا؟ اسی لیے ایسا احمد کی ہم، یعنی دیکھیے احمد جانتے کسے کہتے ہیں؟ بے شمار حمد کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اور محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی بے شمار حمد کی جائے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی مسلسل حمد کی جائے وہ محمد، اور جو مسلسل حمد کرے وہ احمد۔ ذرا آپ غور کرو، گروہ انبیاء میں کسی کا نام احمد نہیں، کیا وہ حمد کرنے میں کوئی کوتاہی کرتے تھے؟ کیا حمد کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ گروہ ملائکہ میں کسی کا نام حمد نہیں جو رات و دن حمد میں لگے ہوئے ہیں، گروہ ملائکہ میں رات و دن حمد میں لگے ہوئے ہیں، مگر احمد کسی کا نام نہیں۔ احمد تو کسی ایک کا نام ہے جس کی حمد سب سے زیادہ کامل۔ بے دیکھے تم کتنی حمد کرو وہ اور ہے، دیکھنے والا دو جملے کہہ دے وہ اور ہے، دیکھنے والا دو جملہ کہہ دے وہ اور ہے، اور بے دیکھے تم قصیدہ پڑھ ڈالو وہ اور ہے۔ حمد محمد للہ رب العالمین۔ اسی لیے جو ہمیں نماز دی گئی تو اس میں کھڑا بھی کیا گیا، رکوع میں بھی کیا گیا، سجدے میں بھی۔ بیٹھنے کے انداز دیکھو کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو احمد کی الف نظر آتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تو احمد کی ہے بن جاتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو احمد کی میم بن جاتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو احمد کی دال بن جاتے ہیں۔ تو خدا کو منظور یہ ہے عبادت اس کی ہو، تصویر احمد کی ہو، عبادت اس کی ہو، ادائیں احمد کی ہو، عبادت اس کی ہو، زبان احمد کی ہو، عبادت اس کی ہو، قبلہ احمد کا ہو۔ یہ ہے تعریف۔ کیا کوئی تعریف کر سکے گا؟ تو میں کیا تعریف کر پاؤں گا؟ بس تھوڑی سی جو بات عرض کروں، یاد رکھو جتنا جس کا ظرف ہوتا ہے اس میں اتنا ہی پانی ہوگا۔ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال دو تو اس کے سوراخ میں کتنا پانی آئے گا؟ کیا پورا سمندر آ جائے گا؟ اب کوئی سوئی یہ سمجھنے لگے کہ میں نے پورے سمندر کو سمجھ لیا تو سمندر بھی ہنسے گا کہ ابھی اس نے یہ سمندر میں رہ کے بھی سمندر کو نہیں سمجھ پا رہی۔ دیکھا؟ تو ہم، اب میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ حمد کا تعلق کمال سے ہے، تو خدا نے کہا اس میں جلالت کیا ہے؟ اللہ۔ علماء سے پوچھو گے تو وہی لفظ استعمال کریں گے جو تمہارے سر سے اوپر اڑ کے چلا جائے، هو المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اور میں آسان کر دوں، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو حسن و کمال والی، مگر حسن حسن حقیقی ہو اور کمال کمال حقیقی ہو۔ تو حسن حقیقی اور کمال حقیقی کی جو حامل ذات ہے وہ ہے اللہ۔
حسن حقیقی کسے کہیں گے؟ حسن کا تعلق میرے نزدیک قد و قامت، خد و خال سے نہیں، ہر نظر کا حسین الگ، یہ کوئی ضرور نہیں جسے ہم حسین سمجھیں اسے تم بھی حسین سمجھو۔ حسن کا تعلق قلبی مناسبت سے، تناسب اعضاء سے نہیں۔ حسن کا تعلق ہے قلبی مناسبت، جس سے آپ کا قلبی لگاؤ ہو وہ آپ کے لیے حسین۔ قلبی مناسبت، جیسے آپ کو اپنے بیٹے سے دوسرے کے حسین بچے کی طرف آپ کا دل نہیں جھکتا جتنا اپنے کالے کلوٹے بچے کی طرف۔ بچے کا رنگ کالا ہے، چیچک زدہ ہے، ناک بہ رہی ہے، مگر سینے سے لگائے ہوئے، تو اس سے آپ کو قلبی مناسبت ہے، تو آپ کا حسین یہی۔ اور کمال کا تعلق، حقیقی کمال کیا ہے؟ حقیقی کمال وہ ہے جس پر اضافہ نہ کیا جا سکے، اور جس پر اضافہ ہو سکے وہ حقیقی کمال نہیں۔ اب مناسبت والی چیزیں آپ دیکھیں، کس کس چیز سے آپ کو مناسبت ہے، کون کون سی چیزیں آپ کو پسند ہیں، تو جن سے آپ کی طبیعت کا رجحان ہے، ہم نے ان چیزوں سے آپ کی طبیعت کو پھرتے ہوئے بھی دیکھا۔ بریانی کسے نہیں پسند ہے پسند سب کو؟ اچھا پیٹ بھر کھا لو، پھر کوئی بریانی لائے تو اب نہیں کھاؤ گے نا؟ لیجئے صاحب، جب سیر ہو گئے تو مناسبت ختم۔ بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ بیٹا نافرمان ہوا، آپ اس کو آگ کر کے نکال دیتے۔ بیوی سے محبت ہوتی ہے، ایک ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ آپ اسے طلاق دیں، گھر سے باہر کر دیں۔ اچھے اچھے کپڑوں سے مناسبت، بہت دیکھا ہے کہ کپڑے آپ نے اتارے ہیں اور پھینک دیے۔ جس چیز سے مناسبت جی اس سے بھر گیا، اگر مناسبت ختم ہو گئی۔ بہترین مٹھائیاں آپ کے سامنے رکھی جائیں، مگر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے اگر آپ کی طبیعت پہلے سے سیر ہے۔ مناسبت ختم تو دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے دل کا تعلق لگے اور ہمیشہ لگے رہنے کی کوئی گارنٹی ہو، کوئی ضمانت ہو کہ ہمیشہ دل کا تعلق اس سے لگا رہے گا۔ ذرا سی تکلیف بیٹے سے ہوئی، گرم ہو گیا۔ ذرا سی بیوی نے کوئی کام آپ کی مزاج کے مطابق نہیں کیا، برہم ہو گئے۔ دیکھا اتنی تیزی کے ساتھ مناسبت ختم ہو گئی ختم کی نہیں۔ مگر دوستو، ایک حسین ایسا ہے جس سے دل لگ جائے تو دل کبھی نہیں ہٹتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک حسین ایسا ہے جس سے دل لگ جائے تو کبھی نہیں ہٹتا۔ مجھے بتاؤ، دنیا پہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ کون بھیجتا ہے؟ خدا بھیجتا ہے۔ یہ کساد بازاری کون پھیلاتا ہے؟ خدا پھیلاتا ہے۔ یہ ہیضے کی بیماری کون نازل فرماتا ہے؟ خدا فرماتا ہے۔ یہ تمہیں مصیبتیں کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے۔ یہ تمہیں مقروض کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے۔ فعال لما یرید،
یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری مشکلات، یہ ساری آفتیں جو آ رہی ہیں، کون دینے والا ہے؟ خدا دے رہا ہے۔ کساد بازاری وہ دے، کینسر کا مرض وہ دے، طبیعت کا مرض وہ دے، بیماریاں وہ دے، محتاجیاں وہ دے، فقر وہ دے۔ اس کے باوجود ہم اس سے کہتے ہیں تو ارحم الراحمین ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے۔ ارے بھی کوئی تمہیں تماچا مارے، تم اس سے کہو کہ مہربانی کرو بھائی، وہ جوتا مارے اور تم کہو کہ نہیں صاحب مہربان، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا رحم دل ہے۔ نہیں نہیں، یہ صرف خدا کی ذات ہے کہ دل لگ گیا ہے تو ہٹتا نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ایسا حسین ہے کہ اس کی مناسبت نہ آرام میں جاتی ہے نہ تکلیف میں جاتی ہے، نہ آرام میں جاتی ہے نہ تکلیف میں جاتی ہے۔ بیٹا نافرمانی کرے، مزاج کے خلاف کچھ کرے، ہم اسے نکال دیتے ہیں، مگر خدا کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو ہم اسی سے عاجزی کرتے ہیں، ہم اسی سے اے اللہ تو جو کر رہا ٹھیک کر رہا، ظالم ہم ہی ہے، مجرم ہم ہی ہے، معصیت کار ہم ہی ہے، اے اللہ تو جو کر رہا ہو ٹھیک، تو ارحم الراحمین ہے، تو رحمان ہے، تو مہربان ہے، تو بخشنے والا ہے۔ تو اب اس سے بڑھ کے حسین کون ہے؟ اس سے بڑھ کے حسین کون ہے؟ جس سے دل لگ جائے تو کبھی نہ ہٹے، اور اس حسین کا اگر کوئی مظہر ہے تو جمال مصطفیٰ ہے جو ان کا شیدا ہو گیا، کبھی نہیں ہٹا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام، خانوادہ اشرفیہ، نعرہ تکبیر۔ اب رہ گیا کمال کا معاملہ، وہ بڑا جس پر کوئی اضافہ نہ ہو۔ ہے کوئی ایسا بڑا جس پر کوئی اضافہ نہ ہو؟ یہ سورج جانتے ہو کتنا بڑا ہے؟ اس زمین سے 162 گنا۔ یہ زمین جتنی بڑی ہے اس کو 162 سے ضرب دے دو، اتنا گنا کرو، اتنا بڑا سورج ہے کہ نہیں؟ مگر آسمان میں ایک ٹکیا دکھتا، اس سے بھی بڑا کوئی ہے، اتنا بڑا مگر بڑا نہیں ہو سکا، اس سے بھی بڑا کچھ نکل آیا۔ وہ آسمان کتنا بڑا، پوری دنیا کو گھیرے ہوئی ہے نا، مگر ہمارے نظر کی جو شعاع نکلتی ہے وہ آسمان کی آخری سطح تک پہنچتی، تو ہماری نظر کی شعاع آسمان سے بڑی۔ اگر وہ اس سے بڑی ہوتی تو آسمان ہمارے آنکھوں میں چپکا ہوتا۔ ہے کوئی؟ کچھ لوگ بڑے کی تلاش میں نکلے تھے، کوئی بڑا ملے تو اسے پوجا جائے، بڑی بیوقوفی کر گئے۔ پوجنے کا ایسا جذبہ کہ کوئی نہ ملا تو آٹے ہی کا بت بنا لیا، اور یہ آٹے والا بت کبھی کبھی کام آ جاتا تھا۔ جب تک جی چاہا پوجا، اور جب بھوک لگی تو کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد اس خدا کا کیا حال ہوتا ہوگا وہ تو میدے ہی میں پتا چلے گا، کیا پیسائی ہو رہی ہے، اور بعد میں کیا بن کے وہ نکل رہا وہ خود ہی سمجھ لے گا۔ دیکھا آپ نے؟ ایسی قوم تلاش کرنے نکلے تو کیا پائے گی؟ مٹی کا ایک ڈھیلا دیکھا، بس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ مگر کچھ دانشمند لوگ تھے، نہیں، اس سے زیادہ طاقت والا تو ہمارا پتھر ہے، اگر پوجنا ہے تو پتھر کو کیوں نہ پوجا جائے۔ جب پتھر کے پاس پہنچے تو جو وہاں تھک گئے ٹھہر گئے، اور جو سوچنے والے تھے کہا ہے پتھر، اس کو تو ہمارا لوہا سرما کر دیتا ہے، تو اگر پوجنا ہے تو لوہے کو کیوں نہ پوجا جائے۔ جب لوہے کے پاس پہنچے تو جو وہاں تھک گئے وہاں ٹھہر گئے۔ کچھ لوگوں نے سوچا ہے لوہا، اس کو تو ہماری آگ آتش سیال بنا کے بہا دیتی، تو پوجنا ہے تو آگ کے شعلوں کو کیوں نہ پوجا جائے۔ اور جب آگ کے پاس پہنچے
تو کچھ لوگ یہ سوچنے لگے اس کو تو ہمارے پانی کے چند قطرے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیتے ہیں، تو پوجنا ہے تو پانی کی قطروں کو کیوں نہ پوجا جائے، دریاؤں کی پرستش کیوں نہ کی جائے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ کہ اس میں موج تلاطم کیوں؟ چاند کی چاندنی سے، چاند کی چاندنی اس کے سکون کو برباد کر دیتی ہے، اس میں تلاطم پیدا کر دیتی ہے۔ تو طاقت والی تو چاندنی ہے، اگر پوجنا ہے تو چاند کو پوجو۔ جب چاند کے پاس پہنچے تو چاند بھی ہنس کر کہنے لگا بے وقوفو کہاں آئے ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ ہمارا روز آپریشن ہوتا ہے، کم ہوتے ہوتے میں غائب۔ عقل مندوں نے سوچا یہ چاند جو دوسرے کے اجالے سے روشن ہو، جو گھٹے تو گھٹتا ہی چلا جائے، یہ معبود بنانے کے لائق نہیں ہے۔ معبود تو وہ ہے جس کے کمال کو زوال نہ ہے، اور اس میں روشنی سورج کی ہے تو چل کے سورج کو پوجو۔ جو وہاں آ کے تھک گئے، بڑے کی تلاش میں دنیا پھر رہی ہے، جب وہ جو وہاں آ کے تھک گئے، مگر کچھ عقل والے تھے، انہوں نے کہا یہ سورج جو آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے، آدھی دنیا تاریک رہتی ہے، ظاہر کو روشن کرتا ہے، باطن تاریک رہتا ہے، اگر ایک ابر آ جائے تو اس کا نور ٹھہر جائے، ایسے کو ہم نہیں پوچھتے، ہمیں وہ چاہیے جو نور السماوات والارض ہو، جو ساری دنیا کو روشنی پہنچا رہا ہو۔ بولو، دنیا والے طاقت والے کی تلاش میں پھر رہے، پھرتے پھرتے قوم سرزمین حجاز میں پہنچی، وہاں دیکھا ایک عجیب و غریب انسان، طاقت و توانائی والا، حسن و جمال والا، فضل و کمال والا، جاہ و جلال والا، اس انسان کو دیکھا، کیا غضب کی طاقت ہے، کیا غضب کی توانائی ہے، اشارہ کرتا ہے، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، حکم دیتا ہے، سورج پلٹتا ہے، حکم دیتا ہے، جانور سجدہ کرتے ہیں، حکم دیتا ہے، درخت دوڑ پڑتے ہیں، حکم دیتا ہے، پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ پا لیا ہم نے طاقت والے کو، پا لیا ہم نے قدرت والے کو، پا لیا ہم نے اختیار والے کو۔ زمین بھی اس کے اختیار میں ہے، آسمان بھی اس کے اختیار میں ہے، درخت بھی اس کے اختیار میں ہے، ستارے بھی اس کے اختیار میں ہیں۔ جب وہ اتنا بڑا اختیار والا مل گیا، قدرت والا مل گیا، کمال والا مل گیا، کیوں نہ اسی کو پوجا جائے، کیوں نہ اسی کو پوجا جائے۔ اور اس کے بعد جب اس کے قریب آئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی، حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہم تو اس کو پوجنے آئے تھے، مگر یہ خود کسی کے آگے جھکا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ مطلب یہ ہوا کہہ کر کے اس انداز سے رسول نے کہا اے لوگو اب تم آ گئے ہو، اب تمہیں بھٹکنے نہیں دیا جائے گا۔ میں کوئی سورج نہیں ہوں کہ پجواتا رہوں اور خاموش رہ جاؤں، میں کوئی چاند نہیں ہوں کہ اپنی عبادت کراتا رہوں کچھ نہ بولوں، میں کوئی پتھر نہیں ہوں کہ اپنوں کو پجواتا رہوں اور کوئی ہدایت نہ کروں، میں کوئی دریا کا قطرہ نہیں ہوں کہ اپنی عبادت کراتا رہوں اور تمہاری رہنمائی نہ کروں۔ سنو اب تم صحیح جگہ پر آ گئے ہو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحیح جگہ مان لیا نا تم نے مجھے طاقت والا، مان لیا قدرت والا، مان لیا اختیار والا، مان لیا اقتدار والا، مان لیا جاہ و جلال والا، مان لیا جود و نوال والا۔ اب مسئلہ حل ہے، جب تو نے مجھے قدرت والا مانا ہے تو پوجنے کے لائق وہ ہے جس کے آگے یہ قدرت والا جھک جائے، یہ اختیار والا جھک جائے، یہ جاہ و جلال والا جھک جائے، یہ فضل و کمال والا جھک جائے، وہ ہے عبادت کے لائق۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا اب تک تم جہاں بھٹک رہے تھے وہ خدا کے وجود کی دلیل ہے، مگر دلیل کو عقل سے سمجھو تو دلیل بنتی ہے۔ وہ خدا کے وجود کی دلیل ہے مگر دلیل کو سمجھو تو دلیل بنتی ہے، اور میں دلیل نہیں ہوں، میں برہان ہوں۔ برہان دیکھا جاتا ہے، برہان کا مشاہدہ ہوتا ہے، دلیلیں خاموش تھی، برہان چپ نہیں رہے گا، برہان خاموش نہیں رہے گا، برہان کا کام ہی مشاہدہ کرا دینا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ تو
تو اب بڑے میں بڑا، ایسا بڑا جس کے اوپر کوئی بڑا نہ ہو، وہ خدا۔ کمال حقیقی تو وہ کمال حقیقی والا بھی اور حسن حقیقی۔ دوستو یہاں پر تھوڑا سا وقت لوں گا ایک خاص نقطے کی طرف۔ ایسے معرفت نہیں ہوتی، جس علم کو ہم بنیاد بناتے ہیں معرفت کا، اس علم کا حشر کیا ہے بتاؤں۔ دیکھو علم کی دو قسمیں ہیں، میں جس نہج سے تقسیم کر رہا ہوں وہ آپ پر واضح ہوگا۔ ایک ہے علم عقلی اور ایک ہے علم حالی۔ آج کا مسئلہ کیا ہے؟ علم عقلی تو سب کے پاس ہے، علم حالی نہیں۔ ان لفظوں کی میں تشریح کروں گا، انشاءاللہ آپ سمجھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہندی کا چندی، اردو کا سردو کرتا ہوں۔ علم عقلی وہ ہے جو آپ اپنی عقل سے اندازہ لگا لیں۔ بڑا یقینی علم ہوتا، کہیں آپ نے دیکھا دھواں اٹھ رہا، آپ کی عقل نے فیصلہ کیا وہاں آگ موجود ہے۔ یہ ہے علم عقلی۔ آپ نے دھوپ دیکھی، فیصلہ کر دیا سورج نکل آیا، یہ ہے علم عقلی۔ تو بڑا مضبوط علم ہوتا ہے یہ بھی، مگر مضبوط تو ہوتا ہے، مفید نہیں ہوتا۔ اور علم حالی کسے کہتے ہیں؟ جو علم والے کی حالت کو بدل دے۔ علم عقلی وہ ہے جو آپ کو یقین دلا دے کسی بات کا، بس۔ اور علم حالی کیا ہے؟ جو آپ کی حالت کو بدل دے، آپ کے حال پر جو اثر انداز ہو، وہ علم حالی۔ مثال کے طور پر ہر شخص کو اپنی موت کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کو نہ ہو تو ہاتھ اٹھا کے بتائے۔ سب کو مرنا ہے نا، کوئی شبہ کوئی شک، مگر اس یقین سے آپ کی حالت پر کیا اثر پڑا وہ بتاؤ۔ اتنا یقینی علم، حالت نہیں بدل رہی، مرنا ہے۔ یہ مرنا ہے والی بات تو ایسا ہے کہ کفار بھی مانتے ہیں کہ مرنا ہے، اتنا یقینی۔ اور اگر اب دیکھو علم حالی کی بات، کسی شخص کو عدالت نے، آج کل کچہری کو عدالت کہا جاتا ہے، اور یہ ایسی عدالت ہے جس میں عدالت کے سوا سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کسی جج نے سزائے موت دے دی، سزائے موت دی اور کہا 1 ہفتے کے بعد اس کو پھانسی دے دی جائے۔ حکم ہو گیا، 1 ہفتے کے بعد پھانسی ہوگی، حالت آج ہی سے بدل رہی ہے۔ دیکھیے موت کا علم اس کے ہوا نا کہ ہفتے کے بعد اسے پھانسی دی جائے گی، اس کی حالت بدل رہی ہے، کھانا پینا چھوٹ گیا، بھوک اڑ گئی، نیند اڑ گئی،
نہ سونا اچھا لگتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ تفریح اچھی لگتی ہے. اور یہ علم کیسا ہے؟ یہ ایسا علم ہے کہ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. ایک ہفتے کی جو سزا ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتی ہے. مرثی اپیل کرو تو معافی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اور وہ موت والا علم جو ہے وہ نہیں چلے گا. موت اپنے وقت سے نہیں چلے گی، اور یہ تو ٹل سکتا ہے نا. تو یہ موت، یہ علم یقینی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے خلاف ہو جائے، مگر یہ علم حالی ہے. یقین کے لحاظ سے کمزور، اثر کے لحاظ سے زوردار. اس کا اثر زوردار ہوتا ہے. تو جو لوگ صرف علم عقلی والے ہیں ان کی عملی زندگی شاندار آپ نہ دیکھیں گے، اور جو لوگ علم حالی والے ہیں ان کی دنیا بھی تابناک ہے، آخرت بھی تابناک ہے. علم حالی والے ہر وقت ایسا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ موت ابھی آئے گی، ابھی آئے گی، ابھی آئے گی. ہر وقت انہیں ڈر لگا رہتا. آپ خیال کریں، میں آپ کو بتاؤں کیا کیا دل پر اثر ہوتا ہے. اگر میں آپ سے کہوں یا آپ کسی جگہ گئے مہمان بن کر کے، بہت تھکے ماندے تھے، سونے کو جی چاہ رہا تھا، 3 دن کے جگے ہوئے تھے، میزبان نے بھی خوب اچھے کمرے میں آپ کا انتظام کر دیا، گدے لگا دیے، ایئر کنڈیشنر چلا دیا، ماحول سونے کا بنا دیا، مگر جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ ذرا آپ آرام سے سوئیے، مگر وہ جو سوراخ ہے نا اس میں سے کبھی کبھی ایک سانپ نکل آتا ہے. اور دروازہ بند کر کے وہ چلا گیا. اب کیا ہوا؟ یہ ضروری نہیں کہ آج بھی نکلے. یہ علم یقینی تو نہیں ہے، مگر ایسا علم ہے کہ حالت بدل گئی. ایسا علم ہے کہ حالت بدل گئی. آیا تھا سونے، بیٹھ گیا. آنکھ کہتی ہے سو، دل کہتا جاگ. طبیعت کہتی ہے لیٹ جا، دل کہتا بیٹھ جا. اور ایسا وہ سوراخ کو دیکھ رہا ہے جیسے وہ نگرانی کے لیے لایا گیا ہے. معلوم ہے علم حالی حالت بدل دے. سوچو، سانپ کے وجود کا شبہ، نیند اڑ گئی، اور خدا کے وجود کا یقین، اور فجر غائب. خدا کے وجود کا یقین، ظہر غائب. خدا کے وجود کا یقین، عصر غائب. خدا کے وجود کا یقین، مغرب و عشاء غائب. خدا کے وجود کا یقین، رمضان ہے روزہ نہیں رکھتا. خدا کے وجود کا یقین، صاحب استطاعت ہے حج کا ارادہ نہیں کرتا. خدا کے وجود کا یقین، صاحب نصاب ہے زکات نہیں دیتا. خدا کے وجود کا یقین، بیویوں پر ظلم کرتا. خدا کے وجود کا یقین، ماں باپ کو ستاتا ہے. خدا کے وجود کا یقین، شراب پیتا ہے، سنیما دیکھتا ہے، تھیٹر دیکھتا ہے، شراب کھانا جاتا ہے، جوا کھانا جاتا ہے. اب مجھے بتاؤ، سانپ کے وجود کے شبہ نے زیادہ کام کیا یا خدا کے وجود کے یقین نے؟ شبہ نے رات بھر بٹھا کے رکھا، یقین فجر کو جگا نہیں رہا ہے. بات یہ ہے تجھے علم عقلی حاصل ہے. اگر علم حالی ہوتا تو کبھی نہ سوتا. علم حالی ہوتا تو کبھی نہ سوتا. حالت بدلنے والا علم چاہیے. آسانی سے کسی کو کسی کا علم نہیں ہوتا. جاننا اور ہے، پہچاننا. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. جاننے والے تو بہت ہوتے ہیں نا، پہچاننے والے کم ہوتے ہیں. پہچاننے والے کم ہوتے ہیں، جاننے والے زیادہ ہوتے ہیں. آپ کے ہندوستان کا وزیر اعظم کون؟ سب جانتے ہیں کہ نہیں؟ مگر پہچاننے والے کم نکلیں گے. معلوم ہوا کہ عارفین کی تعداد کم ہوتی ہے، پہچاننے والوں کی تعداد کم ہوتی، جاننے والوں کی زیادہ ہوتی. صدر جمہوریہ کون ہے؟ جاننے والے سب، پہچاننے والے کم.
معرفت والے کم، علم والے زیادہ، اور ان معرفت والوں میں بھی تعلق والے کم، تعلق والے کم۔ تو ایک ہوتے ہیں اصحاب معرفت اور ایک ہے ارباب تعلق، تو تعلق والے کم ہوتے ہیں۔ تعلق والا جو اتنے قریب ہوتا ہے کہ معرفت والے بھی نہیں وہاں تک قریب ہوتے۔ صدر جمہوریہ کی جو حجامت بناتا ہے، عجیب لوگ ہیں، اپنا چہرہ بگاڑنے جاتے ہو کہتے ہیں ہم بنانے گئے تھے۔ بولی عجیب، چہرہ بگاڑنے جاتے ہو کہتے ہیں ہم بنانے گئے تھے، چہرہ بنانے گئے تھے۔ اور یہ نہیں بولتے کہ چہرہ بگاڑنے گئے تھے، تو حجامت بناتا ہے۔ اس کو جو تعلق صدر جمہوریہ سے ہے کسی اور کو ہو سکتا؟ آپ کے گھر کا حجام، آپ کے گھر کا حجام معمولی، کیا حیثیت ہے اس کی؟ نہ وہ عالم نہ عارف، مگر آپ نے اس کو اتنا موقع دیا کہ آپ کی صلاح خط کرے، وہ آپ کے سر کی حجامت بنائے، تو دیکھا کیا گیا؟ اس کا جب مستورہ چلتا ہے تو سر آپ کا اس کے آگے جھکا ہوا رہتا ہے۔ جو سر کسی کے آگے نہ جھکے وہ حجام کے آگے جھکتا ہے۔ تعلق والا اپنے آگے سر پہ جھکا لیتا، دیکھا آپ نے؟ تو یہ ہوتے ہیں تعلق والے۔ اور تعلق والوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نہیں آیا تھا 2-4 روز سے جب آپ کا حجام، کیوں جی کہاں تھے؟ ارے صاحب آپ کو اپنی حجامتی کی پڑی ہے، مجھے فلاں سب ستا رہا ہے، فلاں نے قبضہ کر لیا۔ فوراً آپ نے اپنے آدمی، اے کون ہے میرے حجام کو کون ستا تھا؟ دیکھا تعلق والے ڈائریکٹ جا کے اپنا کام کرا لیتے ہیں، ان کو واسطہ نہیں چاہیے، وہ ڈائریکٹ جا کے اپنا کام کرا لیتے ہیں۔ تو تعلق والوں کا عجیب حال ہے ذرا۔ اب آپ سوچیں، علم دلائل سے حاصل ہوتا ہے، اور دلائل اور براہین کا جاننا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اور ہر شخص صاحب معرفت بھی نہیں ہوتا۔ قربان جاؤ اسلام کی خوبی پر، اسلام کی خوبی پر قربان جاؤ۔ اس نے نہ علم پر تمہیں زور دیا ہے کہ علامۃ الدہر بن جاؤ، اتنا علم تو فرض ہی ہے جو فرض کی ادائیگی کے لیے ضروری، مگر آپ کو علامۃ الدہر بننے کی ترغیب نہیں دی گئی، نہ معرفت پر زور دیا گیا، اس لیے کہ علم والے معرفت والے ہمیشہ کم ہوں گے۔ اسلام اگر زور دیتا ہے تو صرف تعلق پر، تعلق پیدا کر لو، اگر علم نہیں بھی رہے گا تو تم آگے رہو گے، علم نہیں بھی رہے گا تو تم آگے رہو گے۔ تعلق والوں کا عجیب حال ہے۔ بتاؤ، صحابہ کرام اور صحابہ کرام میں وہ لوگ جو عرب کے دیہاتوں میں رہنے والے تھے، کیا تھے وہ علم والے؟ نحن امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، ہم پڑھنے لکھنے والی امت نہیں ہیں، ہم حساب کتاب کرنے والی امت نہیں ہیں، ہم تو صرف تعلق والے لوگ ہیں، ہم صرف تعلق والے لوگ ہیں۔ دیکھو، کسی صحابی کے برابر کوئی غیر صحابی ہو سکتا؟ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ علم میں امام اعظم، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، تو کیا
امام اعظم کو جتنا علم تھا سارے صحابہ کو اتنا علم تھا؟ کیا وہ اتنا علم غیر صحابی میں جو ائمہ مجتہدین ہیں ان کا علم غیر مجتہد صحابہ میں سب سے زیادہ؟ پھر یہ افضل وہ کیوں، یہ کیوں نہیں؟ جن علوم و فنون پر آج ہم دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، فلاں یہ جانتا، فلاں یہ جانتا، فلسفی ہے، منطقی ہے، یہ ہے، وہ ہے، اتنے علوم و فنون کا نام بھی کوئی صحابہ کے زمانے میں نہیں جانتا، اور نہ ان علوم و فنون کا وہاں ذکر تھا، نہ نام تھا، نہ فقہ، نہ اصول فقہ، نہ حدیث کا فن، نہ اصول حدیث کا فن، نہ اسماء الرجال، نہ منطق، نہ فلسفہ، نہ حکمت، کچھ نہیں۔ ہم سب کچھ ڈگری لے رہے پھر بھی وہاں نہ پہنچے، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں، نہ وہ منطقی، نہ وہ فلسفی، نہ وہ نحوی، نہ وہ صرفی، نہ وہ متکلم، نہ وہ فقیہ، نہ وہ مجتہد، نہ مجدد، کچھ نہیں۔ اور حال یہ ہے کہ اپنے وقت کا آغاز بھی ان کے خاک قدم کے برابر ہے۔ یہ مقام انہیں کیسے ملا؟ علم سے ملا؟ علم سے نہیں ملا، تعلق سے ملا ہے۔ یہ نبی کا تعلق ہے، یہ چہرے مصطفیٰ سے ملا ہے۔ قریب رہنے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ ایک بات میں تمہیں بتاؤں، نور کے قریب رہنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک کمرہ انتخاب کرو، اس کمرے کے اندر ایک دیوار سے لگا کر موم بتی جلا دو اور دوسری دیوار سے تم چپک کے کھڑے ہو جاؤ، تو تمہارا سایہ جو ہے تمہارے قد کے برابر ہوگا۔ اب اس موم بتی کی طرف آگے بڑھو، جیسے تم بڑھو گے پیچھے کا سایہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اتنا آگے بڑھو، اتنا آگے بڑھو کہ موم بتی کے بالکل قریب ہو جاؤ تو پورے کمرے میں تمہارا سایہ ہوگا، پورے کمرے میں تمہارا سایہ ہوگا۔ اب جسے تیرے سائے میں رہنا ہو وہ کمرے میں رہے، جسے تیرے سائے میں رہنا ہے وہ کمرے میں رہے۔ تو صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ نور مصطفیٰ کے، چراغ مصطفی کے قریب ہوئے، اس چراغ کے نور نے ان کے سائے کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ اب جنہیں صحابہ اور اہل بیت کے سائے میں رہنا ہے وہی اس دنیا میں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما فی قوت نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو تعلق کا معاملہ عجیب ہے، تعلق نہایت ہی ضروری ہے، تعلق ہی سب کچھ ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، تعلق ہی سے تو اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی سے ہمارا تعلق ہوگا جبھی تو اعتماد۔ ابھی حجام کی بات آئی تھی نا، جانتے ہو سب سے زیادہ خطرناک آلہ کون ہے؟ اسطورہ، تلوار سے بھی زیادہ۔ یہ اسطورہ اتنا تیز ہوتا ہے، بہت خطرناک آلہ۔ اور سب سے نازک جگہ کون ہے؟ گلا، وہاں وہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ مگر آپ کے دل میں گھبراہٹ نہیں پیدا ہوتی، بے چینی نہیں پیدا ہوتی۔ اعتماد ہے، تعلق ہے کہ ہمارا گلا نہیں کاٹے گا، ہمارا گلا نہیں کاٹے گا۔ اچھا، حجاموں کی بھی ایک عجیب عادت ہے، ان کی نفسیات، گلے پہ اسطورہ رکھ کر فرمائشات شروع کرتے ہیں۔ کسی زمیندار صاحب کے گلے پہنچے صاحب، حجام صاحب، اب گلے پر اسطورہ چل رہا ہے، حجامت بنا رہے ہیں، اور کہتے ہیں سرکار وہ زمین جو پڑی ہوئی آپ کی ہے وہ ہمیں آپ دے دیجئے۔ دے دیا۔ سرکار وہ درخت آپ کا ایک ہے، بڑی ضرورت ہے، ہم اس کو کاٹ لیں۔ کاٹ لو، جو مانگتا جائے وہ دیتے چلے گئے۔
جب دوسرے دن حجام آیا کہ صاحب اس کو لکھ دیجیے گا. کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا وہ آپ نے کہا تھا نا زمین لکھنے کو آپ نے کہا تھا. ارے تو گلے پر استورا رکھے ہوئے تھا, میں نہ کہتا تو اور کیا کہتا. کتنا اعتماد ہے اس کو کہ وہ گلے پہ استورا رکھا مگر وہ ہنس رہا. تعلق سے اعتماد پیدا ہوتا ہے. دوستو جتنا اس کو اعتماد اس حجام پر ہے, اگر اتنا ہی تجھے خدا پر اعتماد ہو جائے, اتنا ہی تجھے خدا پر, حالانکہ اتنے اعتماد سے کام چلتا نہیں. تو بڑی یہ بھی ادنا قسم کا شرکی ہے کہ خدا سے اتنا ہی اعتماد جتنا حجام سے. یہ بھی بڑی نازک بات ہے. مگر اگر اتنا بھی اعتماد ہو تو ہزاریں تلوار گردن پر رکھ دی جائیں مگر دل میں گھبراہٹ نہ ہو. خنجر ہو, یقین رہے گا کہ کرنے والا وہ ہے, ہمارے لیے برا نہیں کرے گا, ہمارے لیے برا نہیں کرے گا. یہی یقین تھا جو حسین کے گلے کو خنجر کے نیچے لے گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ. تعلق سے اعتماد پیدا ہوتا. تو اب سب سے بڑی چیز ہے تعلق. اب کوئی آ کر اپنے علم اور معرفت کی نمائش کرائے تو یہ بھی جانچ کر لینا کہ صرف علم والا ہے یا تعلق والا بھی ہے. تعلق والا بھی ہے یا صرف علمی والا ہے, یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو خدا سے تعلق پیدا کرو, یہی سب سے بڑی چیز. مگر ہم مشکل میں پڑ گئے. ہم زمانہ زمانیات والے, وہ زمانہ زمانیات سے پاک. ہم مکان مکانیات والے, وہ مکان مکانیات سے پاک. ہم مادہ مادیات والے, وہ مادہ مادیات سے پاک. وہ عالم وجود کی ہستی, ہم عالم امکان کے رہنے والے. ہم بھی ممکن, ہماری حقیقت بھی ممکن, ہماری بشریت ممکن, سب کچھ ممکن. تو ہم اس عالم وجود پر نہ رسائی ہوگی, نہ وجود والی ہستی سے تعلق ہوگا. جب کوئی اس قدر دوری ہے تو تعلق کیسے پیدا ہو؟ زمانہ زمانیات کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ مادہ مادیات سے باہر کیسے ہو جائیں؟ مکان مکانیات سے باہر کیسے ہو جائیں؟ جواب ملتا ہے دادا, مجھ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے تو تجھے زمانہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, مکان مکانیات سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, مادہ مادیات سے نکلنے کی ضرورت نہیں. قال ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی. مجھ سے تعلق پیدا کرنا ہے تو میرے محبوب سے تعلق پیدا کر لے, میرے محبوب سے تعلق پیدا کر لے. نعرہ رسالت, حضور شیخ الاسلام, حضور شیخ الاسلام, نعرہ تکبیر. تو ان سے جو تعلق ہوگا یہی خدا سے تعلق. بے شک سبحان اللہ. محبوب سے تعلق پیدا کر لو. اسی دنیا میں خدا نے ایک ایسی ذات کو بھیجا ہے جس کی محبت خدا کی محبت ہے, جس کی فرمانبرداری خدا کی فرمانبرداری ہے, جس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے, جس کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے, جس سے تعلق خدا سے تعلق ہے. تو نبی سے متعلق ہو جاؤ. اچھا, تعلق کی بات بھی ایک بات سن لو. ایک تو تعلق وہ ہوتا ہے جو خدا کے فضل سے کسی کو حاصل ہو جائے, تو وہ تو اللہ کا انعام ہے, بغیر محنت کے مل جائے کسی کو. اور ایک تعلق وہ ہے جس میں آپ کے کسب و اختیار کو بھی دخل ہے. اب خدا کے فضل سے کسی کو کیا تعلق؟ جیسے نبی کی اہل بیت, ان کو جو تعلق نبی کی ذات سے ہے
آل نبی سادات، ان کو جو تعلق، اس میں ان کی محنت کا کوئی دخل نہیں، بے شک یہ خدا کے فضل سے ہی نہیں۔ اب جب خدا کے فضل سے یہ چیز انہیں ملی تو اب یہ کبھی زائل نہیں ہوگی۔ بے شک فضل والی چیز ہے نا، محنت والی چیز نہیں نا۔ فضل سے جس کو کوئی مقام دیا جاتا ہے اس کو اس پر رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی کی آل ہو پھر آل نہ رہے، کیا کہنے، کوئی آل ہو اور آل نہ رہے۔ یہاں پر ایک شبہہ ہے، وہ علمی شبہہ ہے، میں اسے بھی حل کر دینا چاہتا ہوں۔ نہیں صاحب، اگر وہ کافر ہو جائے تو وہ کافر ہو جائے تو اب تو تعلق ختم ہو گیا نا، اب وہ آل کہاں، اب وہ آل کہاں؟ یہ دھوکے کی بات ہے، یہ مت سمجھنا کہ نبی کا بیٹا کافر ہونے کے بعد پھر بیٹا نہیں ہوتا۔ بیٹا تو بہرحال بیٹا ہوتا، بیٹا تو بہرحال بیٹا ہوتا ہے، رشتے نہیں کٹتے، مگر رشتے کی فضیلت کٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ ابن ہوتا ہے، اہلیت کٹ جاتی ہے۔ یہ نہیں مسئلہ آپ بتاتے ہیں نا کہ اگر کسی مسلمان کا بچہ کافر ہو جائے، مسلمان کا بچہ کافر ہو جائے تو باپ کی وراثت اسے نہیں ملے گی، یہ ہے نا مسئلہ۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بیٹا نہیں رہا، وراثت نہ ملنے کی وجہ یہ نہیں کہ ابنیت ختم ہو گئی، وہ بیٹا تو اسی کا رہے گا، مگر وراثت اس لیے نہیں ملے گی کہ مسئلہ ہے کہ دین کے اختلاف سے ایک کو دوسرے کا وارث نہیں ہوتا۔ بے شک تو وجہ اختلاف دین ہے، جس طرح سے مسلمان باپ کا بیٹا کافر ہو کر اپنے باپ کا وارث نہیں ہوتا، ایسے ہی کافر باپ کا بیٹا مسلمان ہو کر اپنے باپ کا وارث نہیں ہوتا۔ تو وراثت نہ ہونے کی بات اختلاف دین ہے، اس میں بیٹا ہونے نہ ہونے کا دخل نہیں ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا بیٹا ہی تھا، اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، بلکہ کہا اے نوح وہ تیرا بیٹا انہو، یعنی جو تیرا بیٹا جسے تو نے اپنا بیٹا کہا، انہو لیسا من اہلیک، وہ تیرا اہل نہیں ہے، وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ نسب نہیں کٹتا، نسب کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے، فضیلت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ فضیلت کا تعلق ایمان سے ہے، فضیلت کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو بیٹا تو اپنے باپ ہی کا ہوگا، مگر اسے کچھ ملے گا نہیں، فضیلت نہیں ملے گی، اہلیت نہیں ملے گی۔ کیا بہترین بات کہیے، فضل ایمانی پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، فضل ایمانی پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف۔ بو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا، بو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا، فضل ایمانی پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف۔ تو فضل نسب کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ بے وقوف کیا کرتے ہیں، نسب پر علم کو فضیلت دیتے ہیں۔ صاحب نسب سے کچھ کام نہیں ہوتا، نسب سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، علم والا علم علم علم۔ اچھا نسب سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، نسب سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا،
جاؤ تفسیر کبیر اٹھا کر دیتے کہ بعض فضائل نسب ہی سے متعلق ہیں، نسب ہی کی وجہ سے اس کا تعلق۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اہل بیت رسول کو رسول کا مساوی قرار دیا، شریک قرار دیا 5 باتوں میں۔ قد جعل اللہ تعالی اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی وسلم مساوین لہو فی 5 اشیاء۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے نبی کی اہل بیت کو 5 باتوں میں نبی کا شریک کیا۔ پہلی چیز درود، سبحان اللہ سبحان اللہ کہ وہ درود نبی پر درود ہی نہیں جس میں آل نبی کا ذکر نہ ہو۔ سبحان اللہ دوسری بات سلام، تیسری بات طہارت، پاکیزگی۔ نبی کو جو طہارت حاصل ہے وہ بہت اونچے مقام کی، مگر اسی کے صدقے میں اہل بیت کو جو طہارت حاصل ہے اس کا خلاصہ یہ ہے جس پر سارے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ سادات بر کفر نہ میرن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں کہ سید کی موت کفر پر نہیں ہو سکتی۔ رب نے ارادہ ہی کر لیا ہے پاک کرنے کو تو کفر ٹھہرے کیسے؟ محبت، جہاں نبی کی محبت واجب وہاں آل نبی کی محبت بھی واجب، اور نبی کی محبت تو ایمان ہے۔ نبی کی محبت اور نبی سے محبت اصل میں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کا ایک مشہور معنی لوگ بیان کرتے نا، اس پر تو میری گفتگو ہو چکی ہے، مگر چلو ہی مشہور معنی کو بنیاد بنا کی بات کی جائے کہ جو متقی وہی مکرم۔ حالانکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک مکرم ہوتا ہے وہی متقی ہوتا ہے۔ تو پہلے کرامت پھر تقوی، مگر یہی لے کے چلیے پہلے تقوی پھر کرامت۔ چلو مشہور معنی ہے جو متقی وہ مکرم۔ جو متقی، یہ متقی کون؟ تقوی کے لیے کیا ضروری؟ رسول کی پیروی۔ پیروی کے لیے کیا ضروری؟ رسول کی محبت۔ اور رسول کی محبت کے لیے کیا ضروری؟ رسول کے سارے منصوبات سے محبت، سارے آل و منصوبات سے محبت۔ تو جب متقی مکرم ہوتا ہے اور تقوی ملتا ہے اہل بیت کی محبت سے، تو جب محبت ہی نہیں تو تقوی کہاں سے آ گیا؟ جو یہ محبت ہی نہیں ہے پہلے محبت کر، پہلے محبت کر۔ اور میں اہل بیت کی محبت کو اس لیے ضروری قرار دے رہا ہوں کہ ان کا انتساب جو ہے رسول کی بارگاہ سے وہ منقطع ہونے والا نہیں۔ رسول کی آل بہرحال آل رہیں گی، یہ منقطع نہیں ہو سکتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو منقطع ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر، اور بعض چیزیں اب رسول کا منہ مبارک قیامت تک کہیں رہے وہ رسول ہی کا منہ مبارک ہوگا، وہ نہیں بدل سکتا۔ رسول کا منہ مبارک بدل نہیں سکتا۔ رسول جس زمین کو رسول سے نسبت حاصل ہے وہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، یہ بدل نہیں سکتی۔ ہاں محنت سے، اپنے عمل سے، اپنے اختیار سے آپ نے جو تعلق پیدا کیا ہے اتباع کرنے والوں نے، یہ بدل سکتا۔ ایک رسول پر ایمان لانے والا کافر ہو سکتا تو یہ بدل سکتی ہے۔ آل کا حسن خاتمہ یقینی اور دوسروں کا حسن خاتمہ شک میں۔ اللہ سب کو حسن خاتمہ عطا کرے۔
مگر مطمئن نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ سمجھو کہ تمہارا علم تمہیں بچا لے گا، تمہاری عبادت تمہیں بچا لے گی. شیطان نہیں بچا تو اسی سے ڈرنا چاہیے کہ علم بچاتا بھی ہے اور جہنم میں ڈھکیلتا بھی ہے، دونوں کام کر دیتا. تو وہ منصوبات جن کی نسبت کبھی ختم نہ، مثال کے تو عالم دین، اس کو بھی رسول سے نسبت ہے، ان کا بھی احترام، ان سے بھی محبت ضروری ہے. عالم دین کی بھی بحیثیت عالم توہین نہیں کی جا سکتی. عالم کی بھی توہین اگر کوئی بحیثیت عالم کرتا ہے تو وہ عالم کی نہیں کرتا، علم دین کی کرتا. اور وہ علم دین کی نہیں کرتا، دین کی کرتا. وہ دین مصطفیٰ کی نہیں کرتا، مصطفیٰ کی کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عالم دین کی بھی توہین نہیں ہو سکتی، نہ نائب رسول کی توہین ہو سکتی ہے، نہ آل رسول کی، اس لیے کہ دونوں کو نسبت حاصل ہے اور دونوں سے محبت ضروری ہے. بس فرق اتنا ہے، آل والی نسبت جو ہے وہ کٹنے والی نہیں ہے. نائب جب تک اپنی نیابت سنبھال کے رکھے، جب تک اپنی نیابت سنبھال کے رکھے تو وہ ہر وقت خطرے میں ہے. اللہم صلی علی سیدنا نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ہے رسول سے تعلق. ذرا سوچو تعلق نے کہاں پہنچا دیا؟ حبش کے غلام کو رسول کے تعلق نے کہاں پہنچا دیا؟ قریش کا فاروق اعظم اپنا سید کہہ رہا، اپنا سردار کہہ رہا. اصل چیز ہے تعلق. تو اب رسول سے تعلق پیدا کرنا ضروری ہوا کہ نہیں؟ ہوا ضروری. اب رسول سے تعلق پیدا کرنا اس کی، تو اب تعلق کیسے پیدا کیا جاتا؟ تعلق پیدا کرنے کا ہمارے اندر کیا رواج ہے وہ ہم بتا دیں کہ جب ہم کسی سے تعلق پیدا کرتے تو کیا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کسی سے تعلق پیدا کرنا ہو، جہاں السلام علیکم، تعلق کی ابتدا ہوتی ہے سلام سے. جب ہم کسی سے تعلق پیدا کرتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. اور جب تعلق کاٹنا ہوتا تو سلام بند. کیا بات. تو سلام والے تعلق والے، اور جو سلام بند کر چکے ہیں تعلق کٹ گیا. سبحان اللہ. تعلق پیدا ہوتا سلام سے. کسی آدمی کو 4 بار سلام کرو تو 5ویں بار تو آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، تعلق پیدا ہوتا. ایک سیٹ صاحب اپنی امپالہ پہ چلے جا رہے تھے. ایک پان بیچنے والا پانواڑی دور سے اس نے کہا صاحب سلام. انہوں نے دیکھا بھی نہیں، چلے گئے. پھر گزرے، پھر جب دیکھا صاحب السلام علیکم، پھر نہیں بولے، پھر آگے چلے گئے. 3 بار 4 بار. پھر ایک مرتبہ کیا ہوا؟ صاحب السلام علیکم، مڑ کے دیکھا، چلے گئے. پھر اس کے بعد گزرے، صاحب السلام علیکم، دیکھا مسکرائے، پھر چلے گئے. کیا بات ہے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب آئے تو دیکھا پانواڑی نہیں ہے، گاڑی روک لیا. ارے بھی یہاں ایک پان والا بڈھا بیٹھتا تھا، وہ کہاں ہے؟ کہا صاحب وہ نماز پڑھنے گیا. کیا سمجھے؟ سلام کرنا بیکار نہیں گیا. آخر میں اس نے پوچھا، خیریت معلوم کی. آخر گاڑی رکی تو اے نبی کو سلام کرنے والوں، تمہارا سلام ضائع نہیں ہوگا. لاکھوں سلام کے جواب میں اگر ایک ہی سلام وہاں سے آ گیا تو تمہاری نجات ہو گئی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما کیفیت یا رسول اللہ زندہ باد. اسی لیے قرآن نے
لازم کیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. درود و سلام لازم، درود و سلام لازم، اس لیے کہ سلام ہی سے تعلق پیدا ہوتا. تو ہم یہی کرتے ہیں نا، بٹھا کے درود پڑھاتے ہیں، کھڑا کر کے سلام پڑھا دیتے ہیں. لوگ سمجھے یہ سب سلام والے ہیں، تعلق والے ہیں. یہ سب جانے سے پہلے اپنے تعلق کا اظہار کر کے تب جاتے ہیں. یہ تعلق والے. اور جو سلام سے منع کرے سمجھ لو تعلق کاٹ چکا ہے. تعلق سلام ہی سے پیدا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں کبھی رواج یہی ہے کہ جس سے تعلق اسے سلام، اور جس سے تعلق نہیں پہلے سلام کلام بن. اور کیا انداز ہے دوستو، اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. سارے فرشتے. رب تبارک و تعالیٰ نے کسی عمل میں اپنے کو شریک نہیں کیا. یہاں پر ایک بہت باریک نقطہ ہے، اگر آپ غور سے سنیں گے تو شاید میں آپ کو سمجھا سکوں. مگر چونکہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے مجھے کچھ تقویت و قوت مل رہی ہے. کہ میری آواز سدا بصہرا نہیں رہے گی. اس سلسلے میں مفسرین آسانی کے حساب سے سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا درود ملائکہ کا درود اور ہے، مومنین کا درود اور ہے. اللہ کے درود کا معنی یہ ہے رحمت نازل کرنا. ملائکہ کا درود ہے مغفرت چاہنا. اور مومنین کو درود کا دعائے رحمت کرنا. تو یہ بات بڑے آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ ٹھیک. مگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر خدا کا درود اور ہے اور جس درود کا مطالبہ ہے وہ اور ہے تو یہ انداز بیان ہے. یہ تو ہر جگہ آپ کہہ سکتے ہیں، ہر جگہ کہہ سکتے ہیں اور ہر جگہ تعویل کر سکتے ہیں. کیا اللہ نماز پڑھتا ہے تو اے ایمان والو تم بھی نماز پڑھو. اور اللہ کا نماز پڑھنا کیا ہے؟ نمازیوں پر رحمت نازل کرنا. اور تمہارا نماز پڑھنا کیا ہے؟ ارکان مخصوصہ ادا کرنا. اے مومنو اللہ حج کرتا ہے تم بھی حج کرو. اور اللہ کا حج کرنا یہ ہے تمہارے حج کو قبول فرمائے، اور تمہارا حج کرنا یہ ہے کہ ارکان حج کو ادا کرو. اے مومنو اللہ روزہ رکھتا ہے تم بھی روزہ رکھو. اللہ کا روزہ رکھنا یہ ہے کہ روزے داروں پر اپنی رحمت خاص کا نزول فرمائے، اور تمہارا روزہ رکھنا یہ ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک اس پابندی کے ساتھ بھوکے رہو. تو اگر تعویل ایسے ہی قبول کر لی جائے تو ہر جگہ تعویل کی جائے، مگر کہیں ایسا انداز بیان نہیں. تو اس لیے صحیح بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ مومنین سے جس درود کا مطالبہ فرما رہا نبی کے لیے وہ وہی درود ہے جو خدا خود نازل کرتا. جو خدا خود نازل کرتا وہی درود ہے. کہ جو درود میں بھیجتا ہوں وہ تو بھیج. مگر مطالبہ سخت ہے نا. خدا جو درود بھیجے بندہ کیسے بھیجے؟ ہم عاجز
نماز کا حکم دیا، جو حکم دیا کہ پڑھ لیا، روزے کا حکم دیا کر لیا، حج کا حکم دیا کر لیا، یہ تو حکم بڑا سخت ہے، یہ تو حکم بڑا سخت ہے کہ جیسے خدا کا درود ہے ویسے بھی۔ تو پھر ہم نے کیا کہا؟ خدا نے کہا صلو علیہ، تو ہم نے کہا اللہم صلی علیہ، اللہم صلی علیہ، اے خدا تو نے ہمیں جس درود کے بھیجنے کا حکم دیا ہے اس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، ہماری طرف سے تو ہی بھیج دے، ہماری طرف سے تو ہی بھیج دے، تو جانتا ہے کہ تیرے نبی کا مقام کیا ہے، تیرے نبی کی منزل کیا ہے، تیرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، تو تو ہی بھیج دے۔ تو ہوتا کیا ہے، جو درود کی الفاظ ہم بولتے ہیں یہ تو الفاظ ہے نا، مگر خدا قادر ہے عرض کو جوہر کر دے، جوہر کو عرض کر دے، مٹی کو پھول بنا دے، پھول کو مٹی بنا دے، پتھر کو اونٹنی بنا دے، لکڑی کو اژدہا بنا دے، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان ہمارے الفاظ، جو ہمارے الفاظ جاتے ہیں، خدا اس الفاظ کی حقیقت کو بدل کر کے رسول کے مناسب اسے درود بنا دیتا ہے اور پھر اسی کو بھیج دیتا ہے، پھر اسی کو بھیج دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاظ کو مجسم کر کے بھیج دیتا ہے، مجسم کر کے بھیج دیتا ہے۔ وہ قادر ہے کہ ہمارے ان آراز کو وہ جسم کی شکل میں بدل دے، جوہر کی صورت میں بدل دے، جس نعمت کی شکل میں چاہے بدل دے۔ تو وہ جیسا درود بھیجنا چاہتا ہے وہ ہمارے کلمات کو بنا کر کے ہماری طرف سے بھیج دیتا ہے، اور وہ اس کے صدقے میں ہمارے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں وہی درود بھیجنا ہے جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، تو ہم خدا سے، خدا نے کہا اقیموا الصلاۃ، تو ہم نے کہا خدا تو نماز پڑھ، اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا، تو ہم نے کہا خدا تو روزہ رکھ۔ نہیں، وہ سب کام ایسا تھا جو ہم کر سکتے تھے، کر لیا، یہ کام ایسا تھا جو ہم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے خدا کے حوالے کر دیا، اے خدا تو ہی بھیج دے۔ اللہم صلی علی، وہ کہتا ہے اے بندے صلو، ہم کہتے ہیں اے اللہ صلی، وہ کہتا ہے اے بندو صلو، ہم کہتے ہیں اے اللہ صلی۔ مطلب یہ جو تو مجھ سے بھیجوانا چاہتا تو ہی میری طرف سے بھیج دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ اور ایک نکتے کی بات اور بتا دوں دوستو، یہ درود بھیجنا خدا کی سنت، درود بھیجنا کس کی سنت ہے؟ اور نماز پڑھنا کس کی سنت ہے؟ یہ نبی کی سنت ہے۔ تو عبادت ہے نبی کی سنت اور درود ہے خدا کی سنت۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اس بات کو بھی سمجھنا آسان ہو گیا کہ خدا کی ذات نبی کی ذات سے افضل، خدا کی صفت نبی کی صفت سے افضل، خدا کی سنت نبی کی سنت سے افضل، خدا کی سنت نبی کی سنت۔ تو جتنا خدا کی ذات نبی کی ذات سے افضل ہے، جتنا خدا کے صفات نبی کی صفات سے افضل ہے، ویسے ہی خدا کی سنت نبی کی سنت سے افضل۔ تو درود کا پڑھنا ساری عبادتوں سے افضل ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تیسرے نقطے کی بات میں بتاؤں آپ کو، ہر عبادت کے نامقبول ہونے کا اندیشہ ہے کہ نہیں؟ بڑے سے بڑا نمازی بڑھا ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے، پوچھو تیری نماز قبول ہوئی؟ خدا بہتر جانے، دعا کرو اللہ قبول فرما۔ اے حاجی صاحب حج قبول ہو گیا؟ خدا بہتر جانے۔ حاجی صاحبوں کو بھی تو حال ہے، حج کرنے جاتے ہیں نا، حج کرنے جاتے ہیں، حرم میں کم دکھتے، مارکیٹ میں زیادہ، مارکیٹ میں زیادہ جاتے ہیں۔ اور کسی زمانے میں جب شپ کا دور تھا، اپنا کردار اتنا ہم نے خراب کیا کہ یہاں کے کفار ہنستے تھے
جب حاجیوں کا جہاز آتا تھا کہ چوروں کا جہاز آ رہا ہے، یہ ہم نے اپنا بنایا، یہ شرم کی بات ہے۔ خوب مال و اسباب خرید کر کے آتے ہیں اور جب کسٹم ہال میں پھنستے ہیں اور کسٹم آفیسر، حاجی صاحب آپ کے پاس کچھ ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جھوٹ شروع، حج کا پہلا تحفہ۔ ارے ہمت ہے تو کچھ مت لا، لاتا ہے تو ظاہر کر دو، ڈیوٹی دے۔ لانا کچھ عیب نہیں ہے، جائز کمائی سے کچھ لاؤ تو عیب نہیں ہے، مگر کھول کے بتا دے کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ ایک تو عجیب لطیفہ ایئرپورٹ ہی پر ہندوستانی کے کسٹم ہال میں وہ میں موجود تھا، میں باہر سے آیا تھا کہیں سے فورن کے ٹور سے، تو ایک صاحب جو تھے کافی مال و اسباب لیے ہوئے تھے، ان پر اس نے 12,000 ڈیوٹی لگا دی، اور انہی کے پیچھے میں کھڑا تھا، اب وہ توڑ کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور افسر سخت تھا، وہ بالکل اٹل تھا، نہیں تو آپ کو تو دینا ہی پڑے گا اتنا۔ صبح کا وقت، اب وہ پریشان، اتنے میں وہ افسر نے مجھے آگے بلا لیا، اور پھر اس کے بعد اس نے چائے منگوائی، کہا چائے پیجیے، اور دھیان اس کا اسی طرف۔ اتنے میں ایک بار کی وہ جو صاحب تھے اذان دینے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب سب غیر مسلم افسر اور زور زور رو بھی رہے ہیں، اذان بھی دے رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، اذان بھی دے رہے ہیں۔ اب ایک تماشا بن گیا، سارے کسٹم آفیسر ادھر متوجہ ہو گئے، جو ہال میں تھے سب ادھر متوجہ، معاملہ تھا، اور وہ رو بھی رہا ہے، اذان بھی دے رہا ہے۔ تو یہ افسر کیا بولتا ہے، یہ جو غیر مسلم افسر تھا، کہا صاحب دیکھیے ان کا حال دیکھیے، سامان یہ لائے اور ڈیوٹی دینے کے لیے اللہ کو بلا رہے ہیں۔ سامان تو یہ ڈھو کے لائے اور ڈیوٹی اللہ دے گا۔ مگر اس میں ایسا مذاق والا ماحول بھی بن گیا کہ اس نے کہا اچھا جا، اب آئندہ ایسا مت کرنا، چھوڑ دیا۔ خیر وہ چلا گیا، میں بھی سوچنے لگا کہ اذان نے کام کر دیا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو یہ حاجی صاحبان کا بھی عجیب حال ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کسی نابینا، ایک نابینا بیٹھا ہوا کشکول لیے بیٹھا تھا، اندھا تھا، اس میں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، تو کوئی صاحب نکالنے لگے تو چلانے، ارے حاجی صاحب ایسا نہ کیجیے، ارے حاجی صاحب ایسا نہ کیجیے، ارے حاجی۔ اتفاق سے واقعی وہ حاجی تھے، وہ جو نکالنے والے تھے وہ حاجی ہی تھے۔ تعجب ہوا کہ اندھے نے کیسے سمجھ لیا کہ میں حاجی ہوں؟ کہا اے اندھے تو نے کیسے سمجھ لیا میں حاجی ہوں؟ کہا یہ کام دوسرا کون کرے گا؟ بتائیے ایسے حال میں کون کہے کس کا حج قبول ہے؟ کوئی جن کے قبول ہونے کے امیدیں بھی ہیں وہ بھی بیچارے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا قبول ہی ہو گیا۔ تو ہر چیز کا میں شبہ، درود ہی ایک ایسی دعا ہے جس کی قبولیت یقینی، اور جب اس کی قبولیت یقینی ہے تو جس کی قبولیت ظنی ہے وہ مفضول ہے، اور جس کی قبولیت یقینی ہے وہ افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام۔ اور چلتے چلتے ایک علمی نقطہ اور بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دیکھیے درود و سلام، ہم کو تو دونوں کا حکم دیا نا، درود و سلام، اور اپنے لیے صرف درود۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون نہیں کہ لفظ ہے نا، ہم سے کیا کہا؟ صلو علیہ وسلم۔ خدا نے اپنے لیے صرف درود، ملائکہ کے لیے صرف درود، ہمارے لیے درود بھی سلام بھی۔ ایسا تو نہیں ہے
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ویسلمونہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. وہاں بھی صلاۃ و سلام کا ذکر ہوتا، پھر ہمیں بھی صلاۃ و سلام کی بات کہی جاتی. نہیں، اپنے لیے صرف درود، ہمارے لیے بھی درود بھی سلام بھی. کیوں؟ خدا کے درود کے ساتھ سلامتی کا ہونا لازم ہے، ملائکہ کے درود کے ساتھ سلامتی کا ہونا لازم ہے. مگر یہ دو ٹانگ کا جانور کبھی درود پڑھتا ہے، جس پہ درود پڑھتا ہے اسی کے اس کے دل میں بغاوت بھی رکھتا ہے. اس کا قلم اس کے خلاف چلتا ہے، اس کی زبان اس کے خلاف چلتی ہے، اس کی تحریر اس کے خلاف چلتی ہے. اے لکھنے والے، ایسا درود نہیں چاہیے. سلامتی والا درود ہو، اور سلامتی والا درود وہ ہے کہ جس پر درود پڑھو پھر تمہاری زبان سے اسے تکلیف نہ ہو، تمہارے قلم سے اسے تکلیف نہ ہو، تمہاری اداؤں سے اسے تکلیف نہ ہو. یہ سلامتی والا درود ہے. تو انسانوں کو سلامتی والے درود سے اس لیے پابند کیا گیا ہے کہ کبھی یہ غیر سلامتی والا درود پڑھتا ہے، غیر سلامتی والا درود پڑھتا ہے اور سلام سے بھاگتا ہے، درود پڑھتا ہے. سلامتی والا درود چاہیے. جس نبی پر درود بھیجو تو سلامتی والا درود بھیجو کہ پھر آپ اس کو تکلیف مت دو. نہ اسے تکلیف دو، نہ اس کے اہل بیت کو تکلیف دو، نہ اس کے اصحاب کو تکلیف دو، نہ اس کے شہر کو تکلیف دو، نہ اس کے آثار و منصوبات کو تکلیف دو. کسی کی شان میں گستاخی کرنا یہ اس کو تکلیف دینا. یہ ہے تعلق. اور جب تم نبی سے متعلق ہو گئے تو پھر بات مختصر ہو گئی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا قاسم رزق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا عروس مملکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا جمال ملک اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه. اے خالق ہر بلند فستی، چیز عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و اما و تندرستی. مستحق عذاب کے یا لائق کرم، اس نقطۂ نظر سے خدا رانا ہم کو دے. دامن میں میرے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام تو اپنے کرم کو دے. جس میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اللہم انا نعوذ بفضلک القدیم وطولک العظیم ولطفک العمیم. اللہم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمت عبادک المقربین من الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین والابدال والاوداد اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.